أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ رب الجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے روزے اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، سورہ لہب، اس کو سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان سورتوں میں سے ہے اکثروں کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اور سنتوں میں، نوافل میں اکثر چھوٹی چھوٹی سورتیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اکثروں کی پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ لہب ہے، اس کا ایک شان نزول ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ ترجمے سے پہلے میں آپ کو اس کا شان نزول بتاؤں کہ یہ اس کا پس منظر کیا ہے، کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اور 40 سال کے بعد نبوت ملی، اور نبوت کے بعد چند دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں یا کچھ مدت کے بعد ایک موقع ایسا آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے میرے محبوب، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجئے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم آیا۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے وہ علل اعلان نہیں دیتے تھے، بلکہ قریبی لوگوں کو اور اسی طرح گھروں میں اس طرح علل اعلان نہیں تھا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنائی دعوت دینے کی۔ صفا پہاڑی جو ہے، صفا پہاڑی، مروہ، صفا مروہ، تو صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو نام لے کر پکارے، عورتوں کو، مردوں کو، پھوپھیوں کو، چاچاؤں کو، جو بھی تھے ان سب کے، بڑے بڑے جو بھی تھے سب کے نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفا پہاڑی پر، بلندی پر اس لیے تاکہ آواز پہنچے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی اہم بات بتانی ہے، گاؤں والوں کو کسی بہت ہی امپورٹنٹ بات بتانی ہے، یا کسی دشمن کے حملے کی خبر دینی ہے، یا کسی خطرے کے بارے میں گاؤں والوں کو بتانا ہے، تو کرتے یہ تھے کہ اونچائی پر چڑھ جاتے تھے، اونچی جگہ پر، پہاڑ پر یا پھر اسی طرح اونچی جگہ پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتے، کیونکہ اونچی جگہ سے آواز جلدی پھیلتی ہے۔ ہمارے بچپن میں ہم نے دیکھا، جب ہم چھوٹے تھے، 10 سال کے، 12 سال کے ہوں گے یا اس سے بھی چھوٹے ہوں گے، بزگر ہلی میں جو مسجد ہے، ابھی تو وہ ہاؤس وغیرہ بنا دیے نا، وہ ہاؤس کے پاس وہاں گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہی سیدھے طرف ایک مطلب سیڑھیاں تھے، پھر اوپر گنبد بنا ہوا تھا۔ وہ ہمارے بچپن سے بھی استعمال میں نہیں تھا، لیکن ہمیں پوچھتے یہ کئی کو بنی سوگر کو، تو بولتے یہ اذان دینے کے واسطے بنے تھے سوگر کو، اونچی جگہ وہ۔
پہلے مائک کا سسٹم نہیں تھا نا، تو آواز دور تک پہنچے۔ یہ مسجدوں میں میناریں جو بنائے جاتے ہیں نا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ دو ہی ضرورتیں اس کی۔ ایک یہ ہے کہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں مسجد ہے، اور ایک یہ کہ اس مینار کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دے تاکہ آواز پورے گاؤں میں پھیلے، دور دور تک پہنچے۔ تو ایک مقصد تو مائک کے ذریعے پورا ہو گیا، لیکن دوسرا مقصد باقی ہے۔ تو بہرحال عرب میں یہ دستور تھا کہ کسی بارے میں لوگوں کو بتانا ہو، گاؤں والوں کو بتانا ہو، تو اونچائی پر چڑھ کر لوگوں کو بلاتے، آواز دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے۔ صفا پہاڑی کہاں ہے؟ یہ عمرے کو جاتے ہیں جو لوگ، طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھتے ہیں، پھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگاتے ہیں۔ وہ پہاڑ ہے صفا پہاڑی، اسے جو ہے مروہ، لیکن پہلے اچھی طرح وہ نظر آتا تھا پہاڑ ہے، کیونکہ وہ باہر تھا۔ لیکن جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی اور مسجد کعبۃ اللہ کی، مسجد حرام کی تعمیر ہوتے گئی، توسیع ہوتے گئی، ہوتے ہوتے اب وہ صفا مسجد کے اندر ہی آ گئی۔ جو جا کر آئے وہ بتاتے ہیں، ایک دم جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پر اگر جائیں تو وہاں وہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے تیسرے فلور میں وہاں شیشے مطلب کانچ وغیرہ لگا ہوا ہے، پہاڑ نظر تو آتا ہے، لیکن سب سے نیچے جو ہے وہاں پہاڑ نظر بھی آتا ہے، اور پھر وہاں صفائی وغیرہ چلتے رہتی ہے، تو آپ وہاں جا بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ بہرحال وہ جیسے جیسے جو ہے خانہ کعبہ کی توسیع ہوتے گئی، ہوتے ہوتے پہاڑ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی آ گیا ہے۔ تو اس طرف وہ پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پر، اسی پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر اپنے خاندان کے لوگوں کو دعوت دی، بلائے سب کو۔ جب بلائے نا، آواز آئی، تو پھر پورے بھاگ بھاگ کر آئے۔ جو نہیں آ سکتے تھے وہ اپنے گھر سے کسی فرد کو بھیجے کہ جاؤ، جا کر دیکھو کیا اعلان ہے، کیا خبر ہے۔ بہرحال جب سب جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، پورے قریش والے اور مکے والے سب جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ نے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں آپ پہاڑ کے اس طرف ہیں، میں پہاڑ کے اوپر ہوں، مجھے پہاڑ کا یہ طرف بھی نظر آ رہا ہے جو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک لشکر ہے دشمنوں کا، دشمن کی ایک لشکر تیار ہے اور وہ عنقریب میں تمہارے اوپر حملہ کرنے والی ہے، کیا آپ میری اس بات کو مانو گے؟ کیا آپ لوگ میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ کیا اس معاملے میں آپ مجھے سچا جانو گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا تو مکے والے، بھئی بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن، بچپن، انہوں نے اب 40 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان گزارے ہیں 40 سال، تو ان کو معلوم کہ یہ کون ہیں، ان کے اخلاق کیا ہیں۔ اتنے اچھے اخلاق تھے پیارے نبی کے، نبوت سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے، امین کہہ کر پکارتے تھے، سچے امانت دار کہہ کر پکارتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف ایک لشکر ہے تو کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سارے قریشیوں نے، سب نے ایک زبان ہو کر یہ جواب دیا کہ تمہاری بات کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، ہم نے زندگی میں کبھی تم کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر تم نے جھوٹ بولا ہوتا تو الگ بات تھی، لیکن تم نے تو کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، تو ہم تمہاری بات کا انکار نہیں کر سکتے، بتاؤ کیا بتانا ہے، کیا خبر دینی ہے، خبر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بتائے کہ دیکھو
یہ جس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو یہ غلط ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیا فرمایا؟ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ معبودہ نے باطلہ کو چھوڑ دو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، مجھے اللہ کا رسول مانو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی مان کر زندگی گزارو، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب۔ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، مرنے کے بعد پھر قیامت کی گھڑی ہوگی۔ اگر اسی طرح تم شرک و بت پرستی کے ساتھ زندگی گزارتے رہے تو پھر اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، جہنم کی آگ سے ڈرو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مان لو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح توحید کے بارے میں لوگوں کو سمجھایا اور پھر ایمان کی دعوت دی تو جن کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی ان کے دلوں میں جذبہ پیدا ہوا، اللہ نے انہیں توفیق دی اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی تھے جو کہنے لگے کہ کیسی نئی بات کر رہے ہو تم، باپ داداؤں کے زمانے سے ایک طریقہ کو ہمیں چلے آ رہی، اب تم ایک نیا طریقہ بتا رہے ہو کہ سب کو چھوڑ کے صرف ایک کو مانو۔ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ ایک جماعت تھی، لیکن آپ کو معلوم ہوگا ان میں ابو لہب بھی تھا۔ کون؟ ابو لہب۔ رشتے میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھا، وہ رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 چچا تھے۔ کتنے؟ 11 چچا تھے، اس میں سے ایک ابو لہب بھی تھا۔ اس کا نام ابو لہب کیوں ہے؟ اس سورے کا نام بھی ابو لہب ہے۔ اس کا نام ابو لہب اس لیے ہے کیونکہ اس کا چہرہ ہے نا بہت سرخ تھا۔ کیسا تھا؟ اتنا گورا، دیکھنے میں ایسے لگتا تھا جیسے آگ کا شعلہ ہو۔ کیا ہو؟ آگ کا شعلہ۔ بہرحال اس لیے اس کو لوگ ابو لہب کہتے تھے۔ تو وہ بھی اس مجمع میں تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے، لوگ تو اس طرح کی بات جن کو توفیق ہوئی، دل کے دلوں میں محبت تھی، ایمان لائے، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ نہیں یہ تمہاری نئی بات ہے، لیکن اس نے بدتمیزی کی اور پھر یہ کہنے لگا تبن لک یا محمد، اے محمد تمہاری ہلاکت ہو، اے محمد تبن لک یا محمد، اے محمد تمہاری بربادی ہو۔ الہذا جماعتنا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تم کوئی اچھی خبر دو گے، کسی دشمن کی خبر دو گے یا کوئی بات بتاؤ گے، تم یہ بات بتانے کے لیے ہم کو یہاں جمع کیے، الہذا جماعتنا، اس لیے تم نے جمع کیے۔ اور پھر ایک روایت میں ہے کہ اس نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک پتھر اٹھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے زور سے کھینچ کے مارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اوپر تھے تو پتھر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پہ، ٹخنوں کے پاس وہ پتھر لگا، زخم اور پھر خون بھی بہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے مذاق اڑایا، یہ ہاتھوں کو اس طرح دکھاتا تھا اور کہتا تھا یہ میرا سیدھا ہاتھ ہے، یہ میرا بایاں ہاتھ ہے، یہ کہتا ہے کہ جنت ہے دوزخ ہے، کہاں مجھے جنت بھی نظر نہیں آ رہی، دوزخ بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا اور بددعائیں دینے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجے۔ حضرت جبرائیل امین یہ سورہ لے کر نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر انہوں نے یہ سورت تلاوت کی، اور قیامت تک اللہ نے ابو لہب کے لیے بددعا فرمائی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں۔ جن ہاتھوں سے اس نے اشارہ کیے، جن ہاتھوں سے اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، تبت یدا ابی لہب، ابی لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہوں۔ وتب، صرف ہاتھ ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا وہ برباد ہو گیا، وہ پورا کیا ہو گیا؟ برباد ہو گیا۔
اب اس کے بعد وہاں سے سب لوگ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے آ گئے، لیکن یہ سورہ جب نازل ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ صحابہ کو بتائے۔ اب لوگوں کو یہ سورہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی پر لعنت فرمائی ہے۔ ابو لہب کے لیے اور اس کی بیوی کے لیے بد دعا ہے اس سورہ میں۔ لوگوں کو معلوم ہوا، ان تک یہ بات پہنچی کہ کوئی سورت نازل ہوئی جس میں تمہارے بارے میں بد دعا ہے، تمہارے اوپر بد دعا ہے، تمہاری بیوی پر بد دعا ہے۔ تو ابو لہب کو بہت غصہ آیا۔ یہ نبوت سے پہلے ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابھی شریعت احکام وہ ساری چیزیں نہیں اترے تھے نا، تو اس وقت کے اعتبار سے وہ رشتہ صحیح تھا، تو نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو ابو لہب کو جب پتا چلا کہ اس طرح یہ میرے بارے میں ایک سورت نازل ہوئی تو اس کو غصہ آیا، اور اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر، بڑے بیٹے کا نام عتبہ اور چھوٹے بیٹے کا نام عتیبہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، ان 2 بیٹیوں کے ساتھ ان 2 بیٹوں نکاح ہوئے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو اس نے بلا کر کہا کہ جاؤ اور جا کر طلاق دے کر آؤ، دونوں بیٹوں کو بھیجا۔ تو دونوں بیٹے، عتبہ گیا جا کر طلاق دے کے آ گیا، عتیبہ جو چھوٹا تھا وہ گیا، جا کر اس نے بدتمیزی کی اور طلاق دیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف تھوکا بھی اس نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی اس کی ان حرکتوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، اللہم سلط علیہم کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، پیارے نبی اپنے جانوروں میں سے ایک جانور اس پر مسلط کر دے۔ یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے وہیں پر، گرچہ وہ بھی چچا تھے، انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیتے تھے۔ ان کے رہتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہوتی پیارے نبی کے اوپر انگلی اٹھانے کی۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اپنے جانوروں میں سے ایک جانور کو اس پر مسلط کر دے، تو ابو طالب نے بھی ان سے کہا کہ عتیبہ اب تو تیری خیر نہیں، پیارے نبی کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ بہرحال وہ چلا گیا، لیکن ان کو بھی یقین تھا کہ اللہ کے نبی نے جب بد دعا دی تو یہ لگے گی ضرور۔ جب ابو لہب کو پتا چلا، اس نے اپنے اس بچے کی بہت حفاظت کرنے لگا، بہت حفاظت، کہ کہیں کوئی جانور میرے بچے پر حملہ نہ کر دے۔ ایک مرتبہ وہ ایک سفر پر جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے تو وہاں پر جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی۔ قافلے میں سب کو اطمینان تھا، جنگل ہے، جنگل میں جانوروں کی آوازیں تو آئیں گی۔ تو یہ ابو لہب اور ان کا یہ جو بیٹا ہے یہ بہت زیادہ ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، قافلے والے پریشان کہ آواز تو ہمیں بھی آ رہی ہے لیکن ہمیں کوئی ڈر نہیں، تم اتنا ڈر کیوں رہے ہو، اتنے بزدل کیوں ہو رہے تم؟ پھر ابو لہب نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بد دعا یاد آ رہی ہے، کہیں وہ مکمل نہ ہو جائے۔ تو قافلے والوں نے کہا بس اتنی سی بات ہے، ہم حفاظت کریں گے تمہارے بیٹے کی۔ یہ کہہ کر انہوں نے لکڑیوں کے ذریعے ایک اونچا یہ بنایا، اٹالے جیسا، لکڑیوں کے سہارے، اور پھر وہاں پر اس کو سلا دیے، عتیبہ کو وہاں پر سلائے کہ جانور اگر آئے بھی تو اتنی اوپر تک جو ہے حملہ نہ کر سکے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب رات ہوئی تو شیر آیا، لکھا ہے کوئی جانور تھا، وہ درندہ تھا، وہ چھلانگ لگا کر عتیبہ کے گردن کو، اس کے پورے سر کو تن سے جدا کر دیا اس نے، اور پھر لے کر بھاگ گیا وہ۔ تو اس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا اس کو لگی، کیونکہ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچائی تھی۔ بہرحال اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور پھر اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ ام جمیل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگتی تھی؟ وہ چاچی۔ لیکن ابو لہب چاچا اور پھر چاچی، یہ دونوں تکلیف دینے میں، دشمنی میں، عداوت میں، نفرت میں پیش تھے، آگے تھے۔ کیسی تکلیفیں ابو لہب کی بیوی نے پیارے نبی کو دی، اور پھر ابو لہب کو کیسی موت آئی، اور پھر اس سورے کا ترجمہ کیا ہے؟
ان سب باتوں کے ساتھ آئندہ کل آپ کے سامنے تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔